اگر فلسطین کی یہ حالات دیکھ کر تمہارے دل میں درد نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ ہماری انسانیت مر چکی ہے۔ آج فلسطین کے حالات بد سے بدتر ہے۔ آج فلسطین کے بچوں کو اسکول کے یونیفارم میں ہونا چاہیے، لیکن آج ان کے بچے آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ فلسطین کے بچوں کا جسم تو جل گیا، لیکن ان کی آوازیں آسمانوں میں گونج رہی ہے، ان کی آوازیں آسمانوں کو ہلا رہی ہے۔ آپ خود سوچیں نا میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کے بچوں کو کچھ دیر کے لیے آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطینیوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اس لیے فلسطینیوں کے لیے دعا کیجیے۔ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کمنٹ میں آ کے لکھیں گے کہ ہمارے بائیک آؤٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ بہت کچھ ہوگا، یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم سب مل کر بائیک آؤٹ کریں گے نا تو سپر پاور کو بھی جھکنا پڑے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کیجیے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ فلسطین کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، فلسطین کے بچوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، لیکن آج یہ گودی میڈیا خاموش ہے۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ یہ میڈیا ہے جو سچ کو چھپاتی ہے، جھوٹ کو خوبصورت انداز میں پیش کرتی ہے اور عوام کے بیچ نفرت پھیلانے کا کام کرتی ہے۔ یہ وہ میڈیا ہے جو ظلم کے خلاف نہیں بلکہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ہے فلسطینی مسلمان، ان کے گھر بھی ٹوٹ چکے ہیں اور سارے گھر والے بھی شہید ہو چکے ہیں، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ رہنے کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں جانتا ہوں آپ فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ آپ فلسطین کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ آپ فلسطین کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بات یاد رکھو کہ فلسطین کے اندر 400 سے زائد بچے کو شہید کر دیا گیا، جو دودھ پینے والے بچے تھے، اپنے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، ان 400 بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور اگر اب بھی فلسطین کی یہ حالات جان کر تمہاری ضمیر زندہ نہیں ہو رہی ہے، تمہاری ضمیر نہیں جاگ رہی ہے، تو تم کیا حق رکھتے ہو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا؟ یہ ہے وہ فلسطینی عورت جو یہ بات اپنے زبان سے کہہ رہی ہے کہ میں رات کو پردہ کر کے اس لیے سوتی ہوں کہ اگر میں قتل بھی کر دی گئی، میں شہید بھی ہو گئی اور صبح کو میری لاش اٹھے تو پردے کی حالت میں اٹھے، میری لاش کو کوئی غیر محرم غیر مرد نہ دیکھے۔ لیکن آج کل کی لڑکیاں، آج کل کی عورتیں بازاروں میں ننگی سر پھر رہی ہے اور اپنے حسن کا جلوہ دکھا رہی ہے۔